बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इस्लामी 202 के लेक्चर नंबर 25 जो है इस्लामी तहजीब व सकाफ़त, यानी कि इसमें हम हकूक़ के बारे में पढ़ेंगे, वालिदैन के हकूक़ के बारे में और औलाद के हकूक़ के बारे में और रिश्तेदारों के हकूक़ के बारे में और पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में, यानी कि जितने भी हैं हम यहाँ पे हकूक़ व फ़राइज़ इस लेक्चर में हकूक़ व फ़राइज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन रहे हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, जो उन्हें मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो आप इजीली यहाँ से रीडर कर सकते हैं और मैं इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप इजीली उसे रीड कर सकें। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक यानी कि 104। तो हकूक़ व फ़राइज़ की अहमियत और वालिदैन के हकूक़, यानी कि सबसे पहले जो है हम पढ़ लेते हैं कि हक़ के बारे में जान लेते हैं कि हक़ क्या है। हक़ के लग़वी मायने होते हैं सही, यानी कि मुनासिब, और जायज़ मुतालबा, यानी कि जायज़ मुतालबा या इस्तिहक़ाक़ के हैं, ठीक है। और इस तरह यानी कि हक़ के दो ज़ाविये हैं, यानी कि एक तरफ तो ये सच्चाई की तरफ इशारा करता है और दूसरी जानिब ये है इस चीज़ की तरफ जिसे कानून और बाज़ाब्ता यानी कि तौर पर हम अपना कह सकते हो, यानी कि जिस पे हम अपना हक़ जो है जता सकते हो। यानी कि अगर कोई हमारी चीज़ है तो हम कहते हैं कि ये मेरी चीज़ है, तो यानी कि हम उस पर अपना हक़ जता रहे होते हैं, यानी इसकी तरफ एक सच्चाई की तरफ इशारा होता है और एक तो उसे यानी कि कानूनन अपना कहने का यानी कि हक़ होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है फ़राइज़, यानी कि फ़र्ज़ जो है, फ़राइज़ जो है फ़रीज़ा श्रृंखला, फ़रीज़ा जो है फ़राइज़ की जमा है, तो फ़र्ज़ की जमा जो है वो यानी कि फ़राइज़ जो है वो फ़र्ज़ की जमा है। तो फ़र्ज़ के मायने है वाजिब करना, यानी कि मुकर्रर करना, और यानी फ़राइज़ वो जिम्मेदारियाँ होती हैं जो एक फ़र्द की दूसरे फ़र्द पर वाजिब कर दी जाती हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ का यानी कि कोई चीज़ अगर एक इंसान है उसकी कोई जिम्मेदारियाँ हैं तो दूसरे पर वो वाजिब कर दी जाती हैं कि यानी कि वो दूसरे फ़र्द की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो नेक्स्ट यानी कि हकूक़ जो होते हैं, हकूक़ व फ़राइज़ यानी कि वहाँ जो है लाजिम व मज़लूम होते हैं, यानी कि एक दूसरे के एक फ़र्द के हकूक़ जो हैं वो दूसरे के भी दूसरे के ऊपर जो है वो फ़र्ज़ होते हैं। तो यानी कि इस्लाम में वालिदैन के हकूक़ हैं, यानी कि वालिदैन से उनके साथ हुस्न सलूक करना, उनकी यानी कि खिदमत करना, ठीक है, यानी कि वालिदैन की तरफ एहसान करना, ठीक है, ये बताया गया है। और फिर उसके बाद है बुढ़ापे में वालिदैन, यानी कि इसके जो मेन पॉइंट्स हैं ना आप वो याद कर लें, तो उसके अंदर जो है आप वो खुद भी लिख सकते हैं। वालिदैन की तरफ एहसान करना, बुढ़ापे में वालिदैन से हुस्न सलूक और खिदमत का खसूसी हुक्म, और फिर वालिदा से हुस्न सलूक की खसूसी ताकीद करना, ठीक है। और इसमें जो ये जो आयत आ रही है ना, इनको आपने एक दफ़ा अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये जो है इनकी तर्जमा भी आपको आ सकता है लॉन्ग पे। और उसके बाद है वालिदैन की शुक्रगुजारी और एहसान मंदी, ठीक है, मुआशी और माशरती निगहदाश्त का हक़, ठीक है। ये आपने इनके पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से याद रखने हैं, अंदर आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे है कि मुंदरजा चीज़ें जो हैं, यानी कि वालिदैन के हकूक़ में ऐसी कौन सी चीज़ें जिनसे परहेज़ करना ज़रूरी है, वो है वालिदैन की नाफरमानी और इनकी इज़हार-सानी यानी कि करना, और इनकी नाराज़ी और नाखुशी से परहेज़ करना चाहिए, और अपनी बीवी और औलाद को इन पर फ़ोक़ियत देने से परहेज़ करना चाहिए, इनकी बदुआ लेने से परहेज़ करना चाहिए, इनको गाली दिलाने का सबब बनने से परहेज़ करना चाहिए। यानी कि आप किसी की माँ बाप को गाली दें तो वो पलट कर आपके माँ बाप को गाली दे सकता है, तो इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो बाज़ औक़ात वालिदैन के हकूक़ कौन कौन से होते हैं, यानी कि यहाँ पे है कि जनाजा बाज़ यानी कि वफ़ात के बाद जो है वालिदैन के हकूक़ कौन किस होते हैं, यानी कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना, उनकी कब्र पर जाना, ठीक है, तनफ़ीज़ यानी कि जायज़े वसीयत, ठीक है, ये सारा जो है एहसाल सवाब अतात करना, ठीक है, ये जो है उनकी वफ़ात के बाद के हकूक़ हैं। ये 6 पॉइंट हैं जो आपने अच्छे से याद रखने हैं, ये भी आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। और ये जो है मेन पॉइंट जो हैं उसके आप यानी कि वालिदैन के हकूक़ के, ये आपने अच्छे से याद करने हैं, अंदर आप इजीली लिख सकते हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारे पास मॉड्यूल है 105, यानी कि औलाद के हकूक़ क्या है। पहले वालिदैन के थे, अब औलाद, यानी कि इसके भी आप जस्ट उसका पॉइंट याद रखें, उसका नाम जो है टॉपिक का वो याद रखें, यानी कि ज़िंदगी का हक़, यानी कि बच्चे की ज़िंदगी का आगाज़ का मरहला जनदीन से होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हुस्ने नाम का हक़, यानी कि बच्चे का ये हक़ है कि उसका एक प्यारा सा नाम रखा जाए, ठीक है। और फिर कबल अरब अपने बच्चों के अजीब नाम रखते थे, ठीक है, यानी कि रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यानी कि ऐसे नाम नापसंद, यानी कि उनके ऐसे नाम नापसंद फरमाए और खूबसूरत नाम रखने का जो है हुक्म दिया। तो यहाँ पे है कि इसमें आपने लिखना है कि औलाद के हकूक़ के बारे में उसमें ये भी पॉइंट लिखना है कि पसंदीदा नेम, ठीक है। आपने क्या करना है, यानी कि आपने ये याद रखना है कि
حضرت ابو وہب جشمی یعنی کہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے ناموں پر اپنے نام رکھا کرو، MCQ کے حوالے سے بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کو تمام ناموں میں سے کون سے نام مطلب کہ پسند ہیں، وہ ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن زیادہ پسند ہیں. اور سب ناموں سے سچے نام کون سے ہیں، یہ MCQ کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ سب ناموں سے سچے نام جو ہیں حارث اور حمام ہیں، اور جبکہ سب سے برے نام کون سے ہیں، حرب اور مرحا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ نے MCQ کے حوالے سے اچھے سے یاد رکھنے ہیں. اس کے بعد رضاعت کا حق، ٹھیک ہے، یہ بھی پوائنٹ آتا ہے اولاد کے حقوق کے بارے میں، ٹھیک ہے. ماں کا بچے کو دودھ پلانا کیا کہلاتا ہے، رضاعت کہلاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے پرورش کا حق، یہ بھی اولاد کے پوائنٹس میں آپ نے لکھنا ہے، پرورش کا حق. اور اس کے بعد ہے تربیت کا حق، یہ بھی اولاد کے پوائنٹس جو ہیں حقوق ان کے اندر لکھنا ہے. اور شفقت اور رحمت کا حق، یہ بھی. اور اس میں جو ہے اندر آپ نے جسٹ ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے، لیکن اس کے پوائنٹس جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہے عدل کا حق، ٹھیک ہے، عدل کا حق. اس کے بعد ہے وراثت کا حق. اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ اس کو ایک دفعہ آپ نے فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ماں کے پیٹ میں موجود حمل درجہ دو شرائط پوری کرنے کی صورت میں وارث بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ دو شرائط بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں شارٹ کوسچن میں. اس کے بعد ہے استاذہ کے حقوق کون سے ہیں. تو پہلے ہم نے پڑھے والدین کے، پھر اولاد کے، اب آگے ہیں استاذہ کے حقوق. یعنی کہ استاد جو ہے شاگرد تعلیم، استاد اور شاگرد جو ہے تعلیمی نظام کے دو نہایت ہی یعنی کہ اہم عناصر ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے کہ استاد کا ادب و احترام، یعنی کہ شاگرد پر لازم ہے. اس میں آپ استاد کے احترام کے بارے میں آپ یعنی کہ 5 لائنیں لکھ سکتے ہیں، 5 سینٹنس کوئی بھی بنا سکتے ہیں اپنی طرف سے بھی، ٹھیک ہے، استاد کے احترام میں. اور استاذہ کا احترام یعنی کہ اصول علم کے لیے خود چل کر جانا، یعنی کہ جو علم ہے وہ آپ کے پاس چل کے نہیں آئے گا بلکہ آپ کو علم کے پاس چل کے جانا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے رشتہ داروں کے حقوق. اس میں یعنی کہ یہ ہے کہ حسن سلوک و صلہ رحمی، یعنی کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک اور صلہ رحمی کی تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے. اور رشتہ داروں کے حقوق میں ان سے حسن سلوک صلہ رحمی کرنا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہے ان کے یعنی کہ وراثت کا حق، ان کو یعنی کہ اگر کوئی رشتہ داروں کے وراثت میں حق ہے تو ان کو وراثت میں حق دینا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یعنی کہ اسلامی تعلیمات میں رشتہ داروں کے حقوق کا بجا اہتمام کیا گیا ہے. یعنی کہ ان کی مالی حقوق کون کی آیت کے متعلق کون سی یعنی قرآن آیت میں آپ اگر پوچھا جائے کہ رشتہ داروں کی یعنی کہ مالی حقوق سے متعلق کوئی یعنی کہ کوئی قرآن آیت کا جو ہے ترجمہ لکھیں، تو آپ اس کا آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں. اس کا ترجمہ آپ نے اچھے سے یاد کر کے جانا ہے اس آیت کا. اور تم میں سے بزرگی والے اور کشائش والے اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ جو ہے رشتہ داروں اور مہاجروں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں گے. انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں ان کی غلطیوں کو. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ جو ہے بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، ٹھیک ہے، بے شک. اس کے بعد ہے وراثت کا حق، ٹھیک ہے، یعنی کہ قریبی رشتہ دار جو آپ کے ہیں حق اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یعنی کہ متن کر دیا ہے کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی وراثت کا جو حق ہے ان کو دیں، ٹھیک ہے. اور وراثت کے بارے میں بھی آیت کا اگر ترجمہ پوچھا جائے تو آپ نے اس کا ترجمہ جو ہے لکھ لینا ہے. اس کے بعد ہے ضرورت مند رشتہ داروں کا خیال. ضرورت مند رشتہ داروں کا خیال یعنی کہ جو ہے اس کے بارے یہ اس کی کے پوائنٹ میں آتا ہے رشتہ داروں کے حقوق میں، ٹھیک ہے. ضرورت مند رشتہ داروں کا خیال، یہ آپ نے جسٹ اس کے پوائنٹ کے نیم اچھے سے یاد کر لینے ہیں. اس کے بعد ہے ہمسایوں کے حقوق. ہمسایوں کے حقوق کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمسائے سے حسن سلوک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ہمسایوں کی اقسام یعنی کہ ہمسایوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے، یہ آپ نے جو ہے جسٹ ایک دفعہ ریڈ کر لینا ہے. اور اس کے بعد ہے ہمسایوں کی اقسام، یہ جو ہے امپورٹنٹ ہے لونگ کے لیے. ہمسایوں کی اقسام کون کون سی ہیں؟ رشتہ دار، پڑوسی، ٹھیک ہے. یہ وہ ہمسائے ہیں جو رشتہ دار بھی ہیں اور ان کا جو حق ہے یعنی کہ ان کا حق دیگر ہمسایوں کی نسبت مقدم ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اور دوسری اقسام کیا ہے؟ اجنبی پڑوسی، یعنی کہ اس سے مراد وہ ہمسائے ہیں جو رشتہ دار نہیں ہیں لیکن آپ کے صرف ہمسائے ہیں، یعنی کہ آپ کے ساتھ والے اس کے پڑوس والے ہیں. اس کا درجہ جو ہے پہلے والے سے کم ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اجنبی پڑوسی جو تھوڑے سے آپ کے یعنی کہ رشتہ دار نہیں ہوں لیکن ویسے پڑوسی ہوں، لیکن رشتہ دار پڑوسی وہ جو آپ کے رشتہ دار بھی ہوں ساتھ میں پڑوسی بھی ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نشین یا پہلو کا ساتھی، یعنی کہ جس کے ساتھ دن رات کا اٹھنا بیٹھنا ہو. اس اصطلاح کے مطابق ایک گھر یعنی کہ گھر یا عمارت میں رہنے والے مختلف لوگ دفتر، فیکٹری یا کسی بھی ادارے میں، اسکول یا کالج میں پڑھنے والے طلباء دوست ہوں، ٹھیک ہے. اور دیگر ملنے جلنے والے لوگ شامل ہیں ہم نشین یا پہلو کا ساتھی، ٹھیک ہے، اس میں. اور اس کے بعد ہے اعزار ثانی کی ممانت، یعنی کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد تحائف کا تبادلہ، یعنی کہ ہمسائے کے حقوق بیان کرتے ہیں کہ یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ اگر مطلب کہ ہمسائے کون ہے
تو کسی ہمسائے کے حقوق کو دوسرے کے حقوق پر فوقیت حاصل ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ہمسائے کا اگر ایک ہمسایہ جو ہے وہ اپنے حقوق پورے کر رہا ہے تو دوسرے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حقوق جو ہیں وہ پورے کرے۔ اس کے بعد ہے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کی علامت، یعنی کہ اگر پوچھا جائے کہ شارٹ کوشچن میں اللہ اور اس کے رسول کی، ویسے یہ پوچھا تو نہیں جاتا، یہ کافی لانگ ہے کیونکہ آپ سے کوشچن میں جو ہے وہ جسٹ 2 یا 3 لائن کا ہی پوچھا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا آپ نے ہمسایوں کی اقسام یہ اچھے سے آپ نے یاد کرنی ہے، کتنی ہیں، یہ 3 ہیں، ٹھیک ہے، رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی اور ہم نشین کے پہلو کا ساتھی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے آپ نے اچھے سے کر لینی ہے۔ اور یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور یہ کافی ایزی لیکچر تھا۔ اس میں جو یہ تو آپ نے بار بار ہر کلاس میں حقوق کے بارے میں پڑھا ہوا ہے تو یہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، جسٹ آپ کو پوائنٹ پتہ ہونے چاہیے کہ یہ پوائنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر خود سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو آنے والے نیکسٹ لیکچر بھی ایزیلی مل سکے۔